قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانفال میں، سب سے زیادہ سورۃ البراءہ میں منافق صحابہ کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد وہ ملا، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ قاضی جو ایک جھوٹ بول رہے ہیں کہ تمام صحابہ مقدس اور تمام صحابہ عادل، وہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، وہ حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم کی ویڈیو ہے۔ اس میں حضرت بڑی شد و مت کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ دور نبوی میں بعض صحابہ منافق تھے، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، یہ غلط ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور محدثین، فقہا اور مفسرین کی صراحت کے خلاف ہے۔ اور پوری بحث کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ کہ کسی بھی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گنہگار ثابت کر دیں اور امت کی نگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرا دیں۔ مولانا سلمان ندوی صاحب کی یہ ویڈیو جو اہل علم حضرات دیکھتے ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ مولانا نے اپنی ویڈیو میں جو اعتراضات صحابہ کرام پر اٹھائے ہیں یہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہیں، بلکہ وہی اعتراضات ہیں جو صدیوں سے اہل تشیع حضرات اور بعد کے دور میں مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں اٹھایا ہے، اور ہمارے اکابرین نے پوری تفصیل کے ساتھ ان اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا سلمان ندوی صاحب کی اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، جیسا کہ آج کل ہمارے بڑے اکابرین ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ کو جو بولنا ہو بولیے، ہم آپ کی بات کو قابل اعتبار اور قابل جواب نہیں سمجھتے۔ لیکن میں اس لیے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مولانا نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے امت کو گمراہ کیا ہے اور امت کے ایک بڑے طبقے کو کنفیوز کر دیا ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں دو باتیں بیان کروں کہ کیا بعض صحابہ منافق تھے، اور دوسری بات یہ کہ کیا صحابہ سب کے سب عادل نہیں ہیں۔ انہی دو باتوں کے سلسلے میں میری یہ ویڈیو ہے۔ تو سنیے، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ ان صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو فسق و فجور میں مبتلا رہا ہو یا جس پر منافق کا اطلاق کیا جائے۔ اپنی کتاب الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اور عادل ہونے کی دو دلیل انہوں نے دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کی تعریف کی ہے، اور جس کی تعریف اللہ کرے، اللہ کے رسول کرے، اس سے بڑا عادل کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل صحابہ اکرام کے عادل ہونے کی یہ دی ہے کہ اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ اکرام کو منتخب کر لیا ہے، اور جن حضرات کو اللہ منتخب کرے نبی کی صحبت کے لیے، وہ فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہو سکتا، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ہم کو بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن حضرات کا اجماع معتبر ہے ان تمام حضرات کا اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ علامہ ابن الاسیر جزری اپنی کتاب جامع الاصول میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے عادل قرار دینے کی وجہ سے تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، لہٰذا آج کے دور میں یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں یا عادل نہیں ہیں۔ امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اور اس پر ان تمام حضرات کا اجماع ہے جن کا اجماع میں اعتبار کیا جاتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امام غزالی احیاء العلوم میں اور علامہ سید مرتضیٰ زبیدی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کو عادل ماننا واجب ہے، اور اس پر طعن کرنے سے بچنا بھی واجب ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ میں باضابطہ ایک باب ہی عدالت صحابہ پر قائم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں محمد بن عبداللہ بن عمار کا یہ قول نقل کیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اور جو لوگ تمام صحابہ کو عادل نہیں مانتے وہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ محقق کمال الدین علامہ ابن الحمام تحریر فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کو عادل ماننا اور ان کا تزکیہ کرنا اور ان پر طعن کرنے سے بچنا واجب ہے، اور صحابہ کرام کی تعریف ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔
ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں جو فتنہ آیا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، ایسا نہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف کی وجہ سے بعض صحابہ سے عدالت ساقط ہو گیا، بلکہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، چاہے عہد عثمان و علی سے پہلے ہوں چاہے عہد عثمان و علی کے بعد ہوں۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی تعدیل اللہ ورسولہ للصحابہ، اور اس کے ماتحت خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اور 3 دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ اللہ نے عادل قرار دیا ہے صحابہ کرام کو، دوسری دلیل یہ کہ اللہ نے صحابہ کرام کو پاکیزہ قرار دیا ہے، اور تیسری دلیل یہ کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ۔ یہ تو عدالت صحابہ کے سلسلے میں نے اکابرین امت کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر تمام اقوال کو جمع کیا جائے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بڑی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک مختصر ویڈیو ہے، اس لیے میں نے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، اور ان کی عدالت میں شک کرنا اور ان کی عدالت کے سلسلے میں لوگوں کو گمراہ کرنا یہ بہت شنیع فعل ہے۔ اب دوسری بات کہ بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ بعض صحابہ منافق تھے۔ کیا بعض صحابہ منافق تھے؟ یہ بات صحیح ہے؟ اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی اصحابی 12 منافقن، کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ یہ جملہ لے کر بہت شد و مد کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیے خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم شریف میں یہ روایت ایسے ہی آئی ہے کہ فی اصحابی 12 منافقن، کہ میرے صحابہ میں 12 حضرات منافق ہیں۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس روایت کے فوراً بعد کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، فی امتی 12 منافقن، کہ میری امت میں 12 افراد منافق ہیں۔ دوسری روایت میں امت کا لفظ آیا ہے، اصحابی کا لفظ نہیں آیا ہے۔ ہاں، پہلی والی روایت میں اصحابی کا لفظ آیا ہے اور دوسری والی روایت میں امتی کا لفظ آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اصحابی والی روایت کی کیا حیثیت ہے اور امتی والی روایت کی کیا حیثیت ہے۔ در حقیقت شعبہ کے 2 شاگرد ہیں، ایک شاگرد ہے عامر بن اسود اور دوسرے شاگرد ہیں گندر بن محمد بن جعفر۔ عامر بن اسود نے جو روایت کیا ہے وہ ہے فی اصحابی 12 منافقن، اور گندر بن محمد بن جعفر نے جو روایت کیا ہے وہ ہے فی امتی 12 منافقن۔ یعنی عامر بن اسود نے اصحابی کا لفظ استعمال کیا ہے اور غندر بن محمد بن جعفر نے امتی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس روایت کو ائمہ محدثین نے راجح قرار دیا ہے۔ تو سنیے، عامر بن اسود شعبہ کے عام شاگردوں میں سے ہیں، جبکہ غندر محمد بن جعفر شعبہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غندر محمد بن جعفر نے شعبہ کے پاس 20 سال قیام کر کے ان سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر روایت میں اختلاف ہو جائے تو غندر محمد بن جعفر کی روایت کو فیصلہ کن سمجھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ غندر کو یہ بھی ترجیح حاصل ہے کہ وہ شعبہ سے روایت سننے کے بعد اس کو لکھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ علامہ ذہبی فرماتے ہیں اصح الناس کتابہ، سب سے زیادہ صحیح غندر ہی حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ تو صحیح مسلم کی جو راجح روایت ہے اس میں فی امتی کے الفاظ ہیں کہ میری امت میں 12 حضرات منافق ہیں، میرے صحابہ میں 12 حضرات نہیں بلکہ میری امت میں 12 حضرات منافق ہیں۔ اچھا، اگر ہم مان لیں کہ اصحابی کا لفظ ہے تو کیا اصحابی کا لفظ صرف صحابہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کیا اصحابی کا لفظ منافقین کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے؟ کہ آپ کو وہ بات یاد نہیں ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن ابی کی گردن اڑانے کے لیے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں تم کو عبداللہ بن ابی کی گردن اڑانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ لوگ یہ بات کریں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو، اپنے اصحاب کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی پر صحابہ کا اطلاق کیا ہے، تو کیا عبداللہ بن ابی کو صحابہ مان لیا جائے؟ نہیں، یہاں پر لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ فی اصحابی، میرے ساتھیوں میں،
12 حضرات منافق ہیں، نہ کہ میرے صحابہ میں بلکہ میرے ساتھیوں میں، اور فی امتی کا میری امت میں، تو امت میں بھی ساتھیوں کا اطلاق ہوتا ہے، اور امت میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کو ہم ساتھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ فی اصحابی، میرے صحابہ میں، اصحاب میں، اصحاب سے یہاں پر لوگ بھی معنی مراد ہے، یعنی میرے ساتھیوں میں 12 حضرات منافق ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھیے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں کون سا منہج اختیار کیا ہے۔ تو جو لوگ مسلم شریف کو باریکی سے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور ائمہ محدثین نے لکھا بھی ہے کہ امام مسلم کا طرز اور طریقہ اور منہج یہ ہے کہ پہلے وہ مجمل روایت کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد مفصل روایت لاتے ہیں۔ یہاں پر 3 روایات ہیں۔ پہلی روایت میں ہے فی اصحابی 12 منافقاً، کہ میرے صحابہ میں 12 حضرات منافق ہے، لیکن اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو روایت ہے اس میں ہے فی امتی 12 منافقاً، کہ میری امت میں 12 حضرات منافق ہیں۔ پتا چلا کہ امتی سے صحابہ کی تفصیل کر دی، تفسیر کر دی کہ صحابہ سے صحابہ نہیں مراد ہے بلکہ میری امت مراد ہے، اور منافقین بھی امت میں آتے ہیں اس لیے وہ منافقین مراد ہیں۔ لیکن تیسرے نمبر پر امام مسلم نے اور زیادہ وضاحت کر دی کہ یہ جو میں نے کہا کہ میری امت میں یا میرے صحابہ میں 12 حضرات منافق ہیں، وہ اصحاب عقبہ ہیں۔ اصحاب عقبہ وہ لوگ ہیں کہ جب غزوہ تبوک سے نبی کائنات واپس ہو رہے تھے تو ان لوگوں نے ایک گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت حذیفہ کو کچھ لوگوں کے نام بتلائے تھے کہ یہ حضرات منافق ہیں۔ تو جب امام مسلم خود کہہ رہے ہیں کہ 12 حضرات اصحاب عقبہ میں سے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ نہیں امتی کا لفظ صحیح نہیں ہے، اور عقبہ والے کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ منافق ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ صحابہ ہی کے بارے میں فرمایا کہ 12 افراد منافق ہیں، یہ ہٹ دھرمی ہے اور ضد ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو حضرات اس روایت کو پیش کرتے ہیں اس بات کے ثبوت میں کہ 12 حضرات منافق تھے، وہ اصحابی والی روایت کو تو پیش کرتے ہیں، امتی والی روایت کو پیش نہیں کرتے، اور اس کے بعد والی روایت جس میں ہے کہ یہ افراد اصحاب عقبہ ہیں اس کو بھی پیش نہیں کرتے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے اور صحابہ کرام کا بغض ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحابہ کرام کے بغض سے بچائے اور ہم تمام کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ڈالے۔ وما توفیقی الا باللہ۔